بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ کل جو میں نے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ جو صدارتی نظام کا شوشہ چھوڑا گیا ہے، دراصل یہ نواز شریف کو ایک قسم کا بالواسطہ انتباہ ہے۔ میں نے دھمکی کا لفظ استعمال کیا تھا، انتباہ کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔ یا اشارہ ہے، ایک پیغام دینا مقصود ہے کہ اگر آپ ڈیل پر آمادہ نہیں ہوتے تو پھر یہ کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک کھوکھلی دھمکی ہے، ممکن نہیں ہے صدارتی نظام لانا۔ لیکن دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس انتباہ کو عمران خان نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ اور عمران خان نے ہائی جیک کس لیے کیا ہے؟ یہ پارٹی کے اندر جو بغاوت پیدا ہو رہی ہے اس سے نمٹنے کے لیے پہلے شیخ رشید کو چھوڑا گیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے سر پر ہاتھ ہے، بدستور موجود ہے، ہم ایک پیج پر ہیں، اور نواز شریف کیا اس کی پوری فیملی بلکہ چاروں شریف جو ہے یہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہے اور ان کی گردن پر ہاتھ پڑنے والا ہے۔ تو اس بیان کا جو مقصد تھا وہی مقصد عمران خان کا اس دھمکی کو ہائی جیک کرنے کا ہے۔ شیخ رشید کو اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ باور کرایا جائے کہ فوج عمران خان کے ساتھ ہے اور اس کے اگلے 5 سال بھی پکے ہیں، لہٰذا جو بغاوت کا سوچ نہیں رہے بلکہ جو بغاوت پر آمادہ ہو چکے ہیں، بغاوت کا اعلان بھی تقریباً کر چکے ہیں، تو وہ واپس آ جائیں خوفزدہ ہو کر کہ یہ تو عمران خان تو کہیں نہیں جا رہا ہے، اس کی حکومت قائم ہے اور مناسب یہی ہے، خیر اسی میں ہے کہ عمران خان کے کھونٹے پر بندھے رہو۔ اور اب جو صدارتی نظام کی ہائی جیکنگ ہوئی ہے عمران خان کے ہاتھوں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ میسیجز جا رہے ہیں کہ عمران خان صدارتی نظام لانے والا ہے، وہ ایک رٹ دائر کرے گا، درخواست دے گا، اور اس سے پہلے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایمرجنسی لگائے گا اور اس کے بعد ایک ریٹ داخل کرے گا، وہاں اپنا بندہ آنے والا ہے تو وہ فوراً منظور کر لے گا اور یوں پاکستان میں صدارتی نظام ہو جائے گا۔ یعنی بچوں کا کھیل ہے یہ سارا، جو پی ٹی آئی والے یہ سمجھ رہے ہیں یا عمران خان سمجھ رہا ہے، تو مقصد اس کا بھی وہی ہے کہ عمران خان تو صدر بننے والا ہے، مزید 5 سال کے یہ سارے اختیارات اس کے پاس آ جائیں گے، جو نہیں ہے وہ بھی آ جائیں گے۔ تو خیریت اسی میں ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا ارادہ بدلو اور عمران خان کے پاؤں پر گر جاؤ اور اسے اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ اور توبہ اللہ کرو۔ حالانکہ معاملات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ جو لوگ آمادہ بغاوت ہیں وہ عمران خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہی عمران خان جو اختلاف کرنے کو برداشت نہیں کرتا تھا، بلکہ اختلاف تو دور کی بات ہے، کوئی سوال بھی اٹھا دے تو اس کو نشان عبرت بنا دیتا تھا۔ مثلاً آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بنی گالا کی جو اربوں روپے کی جائیداد ہے، ظاہر ہے یہ ساری حرام کی کمائی سے بنی ہے، ناجائز کمائی سے بنی ہے، اور اس کو تو چلیے چھوڑیے، حرام کی کمائی تو الگ بات ہے، لیکن یہ ناجائز بھی تھی، اس کے کاغذات غلط تھے، جعلی کاغذات تھے، 100% جعلی کاغذات تھے، اور یعنی اس زمانے کی رجسٹریشن کرائی گئی اور عدالت میں پیش کی گئی جب اسلام آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کمپیوٹر کا استعمال شروع ہی نہیں ہوا تھا، ایک بھی کمپیوٹر اس میں موجود نہیں تھا، تو تب کے کاغذات اس نے کمپیوٹر پر بنوا کر دے دیے۔ اس جال سازی کے باوجود ثاقب نثار نے جائیداد کو باضابطہ قرار دے دیا۔ اس دوران ہوا یہ ہے کہ سی ڈی اے کے جس آفیسر نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ بنی گالا کی تعمیر میں یہ بے ضابطگی ہے، تو صرف سوال کرنے پر اس کو ڈیموٹ کر دیا گیا، نکالنا اس کے بس میں ہوتا تو اس کو نوکری سے نکال دیتا۔ یعنی اتنا فرعون کہ ذل الہی کے حضور تم نے اتنی گستاخی کرنے کی جرت کی کہ اس سے سوال پوچھو اس کی بے ضابطگی کا، تو اسے ڈیموٹ کر دیا اور اس کی تنزلی کر دی، اور وہ بیچارہ افسر جو ہے وہ یعنی اپنی جائز ترقی سے محروم ہو گیا۔ کوئی اس نے خلاف قانون بات نہیں کی تھی، صرف ایک ضابطے کی کارروائی تھی جو اس نے پوری کی کہ یہ اس میں اعتراض بنتا ہے، اس کو دور کر دے اسی جرم پر۔ اور یہ وہ مکار آدمی ہے، اعتراض کرنے والے نوکری کے پیچھے پڑ گیا، جبکہ پبلک میں آ کر یہ کہتا ہے کہ ریاست مدینہ میں تو لوگ حضرت عمر کا دامن پکڑ لیتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ تمہارے پاس یہ اتنی لمبی چادر کیسی آئی، ہمارے حصے میں تو چھوٹی چادریں آئی ہیں، تو ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس نظام کی اصلیت ہے۔ تو یہ فرعون صفت شخص جب پرویز خٹک نے اس کے ساتھ تو تڑاہ کی تو یہ خاموشی سے اس کو برداشت کر گیا، اس نے ریئیکشن نہیں دیا کوئی خاص کہ تمہاری یہ مجال کیسی ہوئی کہ تم یہ بات کر رہے ہو، بلکہ اس کی بجائے ڈیفینسو ہو کر کہنے لگا کہ اچھا اگر تم ایسا چاہتے ہو تو پھر میں یہ وزارت عظمیٰ ہی چھوڑ دیتا ہوں، حکومت اپوزیشن کو دے دیتا ہوں، اس طرح کی یعنی رو دینے والے انداز میں اس نے ڈیفینسو ہو کر پرویز خٹک کو جواب دیا۔ بلکہ رپورٹ تو یہ بھی چھپی ہے کہ یہ ایک مرتبہ اٹھ کر باہر نکل گیا، یعنی اپنی کیبنٹ کے اجلاس سے وزیر اعظم واک آؤٹ کر گیا۔ تو یہ ایک دماغی طور پر زوال کی، شکست خوردگی کی اور پسپائی کی ایک نہایت حیرت انگیز یا افسوسناک یا شرمناک قسم کی مثال تھی جو عمران خان نے قائم کی۔
تو اس کی حالت تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بغاوت ہے، پبلک میں اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں، اور اوپر والوں کے ساتھ یعنی اپنے ابوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اس کے خلاف اپوزیشن نے طرح طرح کے مقدمات تیار کر لیے ہیں جو اس کی حکومت کے ختم ہوتے ہی عدالتوں میں دائر کر دیے جائیں گے۔ اس وقت عدالتوں میں اس کے اپنے بندے ہوں یا اپنے بندے نہ ہوں، یہ معاملات اٹھیں گے۔ تو ایسا شخص اب کس کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ میں صدارتی نظام نافذ کرنے والا ہوں، تمام سیاہ و سفید کا مالک بن جاؤں گا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ پارٹی میں جو بغاوت ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، لیکن وہ رکنے والی نہیں ہے۔ ایک تیسری لابی بھی صدارتی نظام کے حق میں کمپین چلا رہی ہے، افواہیں پھیلا رہی ہے، اس کو بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن پہلے اس حوالے سے کہ یہ جو اس کی پارٹی کے اندر بغاوت ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے اس نے ایک اور فرار کیا ہے۔ ایک ادارے کے ذریعے ایک سروے کرایا، جعلی سروے۔ حیرت کی بات ہے کہ مسلم لیگ والے بھی اس سروے پر خوش ہو رہے ہیں، یعنی جہالت کی، حماقت کی انتہا ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی۔ وہ سروے مسلم لیگ نون کے خلاف ہے اور پی ٹی آئی کے حق میں ہے، اور مسلم لیگ نون والے سمجھ رہے کہ یہ سروے ہمارے حق میں ہے، یہ حکومت کا کروایا اور سروے ہے۔ جس طرح پہلے وہ گیلپ بھی حکومت کے حق میں، حکومت کے بنائے ہوئے سروے جاری کرتا ہے جعلی، اسی طرح یہ ادارہ بھی، اس نے بھی جعلی سروے کیا۔ سروے یہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت 4% کم ہوئی ہے، یعنی رعایت دینے کی انتہا ہے، اس کی مقبولیت 0 کے درجے کو چھو رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے، یہ سروے کہہ رہا ہے کہ 4% کم ہوئی ہے، اور مقابلہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں ہوگا۔ مسلم لیگ کی پاپولیرٹی 29% ہے، اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی یعنی جو اس کو ووٹ دینے کے خاص شمند ہیں ان کا جو ریشو ہے وہ 28% ہے، یعنی مسلم لیگ 1 پوائنٹ پی ٹی آئی سے آگے ہے۔ اب کوئی بتائے کہ یہ 28% پی ٹی آئی کی مقبولیت اس نے کہاں سے دیکھی؟ کہیں آپ کو نظر آتی ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت 28% ہو؟ یہ تو 2.5% بھی نہیں ہے، 2.5% کو 28% کر دیا۔ اور مسلم لیگ اصل میں اس سروے کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ پی ٹی آئی تھوڑی غیر مقبول ہوئی ہے، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں، برابر کا فرق، یعنی ظاہر ہے 28 اور 29 کا مقابلہ برابر کا مقابلہ کہا جاتا ہے۔ کیا واقعی پبلک میں نکل کر دیکھیں، کسی بھی حلقے میں دیکھیں، لاہور کو چھوڑیں، گجرانوالہ کو چھوڑیں، فیصل آباد کو چھوڑیں، آپ پنڈی میں چلے جائیں اور جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، کہیں آپ کو مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ برابر نظر آتا ہے؟ یہ پچھلی بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے کنٹونمنٹس بورڈ میں، ان میں پی ٹی آئی کا اور مسلم لیگ کا مقابلہ کہیں نظر آیا آپ کو؟ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اور وہ حالانکہ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کی مقبولیت اب بھی موجود ہے، پہلے جتنی نہیں ہے لیکن ہے، یہ پی ٹی آئی کا حلقہ انتخاب ہے، تو وہاں یہ صورتحال ہے۔ تو باقی پبلک میں 28% مقبولیت کہاں سے آ گئی؟ اور مسلم لیگ کی مقبولیت کو 29% کہنا یہ بھی ایک اظہار دجالیت ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ٹھگی ہے، کیونکہ مسلم لیگ کی مقبولیت کم سے کم پنجاب میں جو ہے وہ ابو 50% ہے، کہیں بھی آپ پر جا کر دیکھ لیں۔ اور خفیہ والوں کے سروے، چاہے وہ حکومت کے ہیں، چاہے وہ اداروں کے ہیں، چاہے وہ کہیں بڑے میڈیا گروپوں کے ہیں جو وہ چھاپنے کی جرت نہیں کر سکتے، اشتہار بند ہو جائیں گے، تو وہ سروے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی، اور یہ ایسا کلین سویپ ہوگا کہ ماضی میں جتنے بھی 3-4 انتخابات میں مسلم لیگ نے ماضی میں 3 انتخابات میں مسلم لیگ نے پنجاب سے کلین سویپ کیا، یہ ان سے بڑھ کر ہوگا، کیونکہ اس مرتبہ کسی اور کو جگہ ہی نہیں ملے گی الیکشن میں، یہ صورتحال ہے۔ اور یہ 28-29 کا برابر کا مقابلہ برابر پر چھڑوا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے حامیوں کو، اپنے وزیروں کو یہ باور کرانا ہے کہ حالات اتنے بھی نہیں بگڑے ہیں، اب بھی ہماری ٹکر مسلم لیگ کے ساتھ برابر کی ہے۔ تو ایک جھوٹ تو یہ پھیلایا جا رہا ہے، یعنی پہلا جھوٹ شیخ رشید والا کہ چاروں شریف ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ ہو جائے گا۔ پہلے وہ یہ تو بتائے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ آج 2 سال پہلے یہ کہا تھا کہ 2 مہینے کے اندر اندر مسلم لیگ نون میں سے شین نکلنے والی ہے، تو وہ شین کہاں گئی، نکلی کہ نہیں نکلی، کوئی اس سے یہ پوچھے۔ اور یہ مشرف کے دور سے کہہ رہا ہے کہ شریفوں کی سیاست مر چکی ہے، شریفوں کی سیاسی موت ہو گئی ہے، نواز شریف کی سیاسی موت ہو گئی ہے۔ کیا واقعی سیاسی موت ہو گئی ہے؟ اگر اس کی سیاسی موت ہو گئی ہے تو لندن میں وہ جو اس کے پاؤں پکڑنے جا رہے ہیں لوگ بڑے بڑے، وہ کون ہیں؟ اور اب بھی نواز شریف سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، پیغام رسانی بھی جاری ہے، بات چیت بھی جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، چلیے ڈیل نہیں ہو رہی، معاملہ بندی ہو رہی ہے۔ یہ سن لیں، معاملہ بندی شاعری کی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی کچھ اور طرح کے ہیں، تو وہ معنی میں یہ بیان نہیں کرتا، لیکن چلیے ہم ڈیل نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف سے معاملہ بندی کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس معاملہ بندی میں معافی تلافی بھی ہے، وہ ہوتی ہے، معافی تلافی کے مسئلے بھی ہیں، اور بات جو اڑی ہوئی ہے وہ معافی تلافی پر نہیں، جس طرح کے بعض لوگ کہہ رہے ہیں، بات جو اڑی ہوئی ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہے کہ فوری الیکشن کراؤ، اور اس کے رستے میں پیپلز پارٹی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ الیکشن مت کرواؤ۔
جہاں تک معافی تلافی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں سعودی عرب اور ترکی جو ہے وہ ضامن بن چکے ہیں، اس کا کوئی ایشو اب نہیں ہے۔ وہ کس طرح طے ہوئی ہے، معافی کتنے فیصد کی ہے، کتنے فیصد کی نہیں ہے، سب کی ہے یا ایک آدمی اس میں سے مائنس ہے، اس کو چھوڑیں، یہ کسی اور وقت ہم بیان کر لیں گے۔ لیکن معافی تلافی کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ اسمبلی توڑنے اور نئے الیکشن کرانے کا ہے، اس پر بات رکی ہوئی ہے۔ اور نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ بھی ڈن ہے، عمران خان کی رخصتی بھی ڈن ہے۔ تو ناظرین، تیسری لابی جو صدارتی نظام کی حامی ہے وہ وہی ہے جس کو پاکستانی عوام سے بڑا پرانا بیر ہے، جس میں وہ کیا نام ہے اس کا، ایک دجال صفت ڈاکٹر اعجاز ہے، اور ایک ایسا شرمناک کردار وہ جنرل طارق، جس کی کہانیاں بیان کی جائے تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کہیں بت بھی ہری ہری، اس طرح کا فکرہ ہے کہ کبھی صنم قدے میں جو ہو گیا تو کہے یہ بت بھی ہری ہری، اس طرح کا مصرع ہے۔ تو یہ اس طرح کے شرمناک قسم کی زندگی رکھنے والا وہ ریٹائرڈ جنرل طارق وہ ہے۔ اس طرح کے کچھ اور لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان کے مضامین کا بھی ذکر ہو چکا ہے، ان کے پیغامات کا، میسیجز کا بھی ذکر ہو رہا ہے، ان کی تقریروں کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ تو یہ اس طرح کا ایک دجالی گروپ ہے جو صدارتی نظام کے فوائد بیان کرتا ہے۔ اور ناظرین، دجالیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ماضی قریب کی تاریخ ہے ہمارے طالب علموں کو تو وہ تو صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں جاتی۔ مثلاً صدارتی نظام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایوب خان نے ڈیم بنائے۔ اچھا ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈیم عالمی بینک کے حکم پر بنائے گئے تھے، کیونکہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دنیا بھر کے سائنسدان اور حکومتیں اس بات پر پریشان تھیں کہ فصلوں کی پیداوار کم ہو رہی ہے، زیر کاشت رقبہ کم ہو رہا ہے، تو آنے والی دہائیوں میں خوراک کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اس بحران کو ٹالنے کے لیے یونیفائڈ قسم کی کوششیں کی گئی، جن میں بڑی طاقتیں بھی شامل تھیں، اور اس کے تحت ایک طرف تو ڈیم بنائے گئے تاکہ پانی زیر کاشت رقبے میں اضافہ ہو سکے، اور دوسری طرف بیجوں پر محنت کی گئی اور لیبارٹریوں میں ایسے بیج تیار کیے گئے جن کے نتیجے میں پر ایکڑ پیداوار زیادہ حاصل ہو سکے۔ تو یہ ڈیم صرف عالمی بینک نے پاکستان میں نہیں بنوائے، ایران، ترکی، سوڈان، مصر اور ایشیا افریقہ کے کئی ملکوں میں یہ ڈیم بنے۔ اور اگر ایوب خان نہ ہوتا، اس کی جگہ کو نصیب اللہ وزیر اعظم ہوتی تو وہ بھی ڈیم بناتی۔ یہ ایوب خان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، اس کے لیے عالمی طاقتوں نے پیسے دیے، مدد کی اور ڈیم بنے۔ اور ناظرین، ایوب خان کا جو اصل کارنامہ تھا وہ تو یہ بھول ہی جاتے ہیں یہ صدارتی نظام کے پیروکار، کہ ایوب خان کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ اس نے 3 دریا بھارت کو دیے۔ اور ناظرین، اس سے پہلے ایوب خان کے آنے سے پہلے سویلین حکمرانوں نے قبائلی لشکر بھیج کر آزاد کشمیر کا علاقہ آزاد کرایا، جو کشمیر کا جو حصہ پاکستان میں اس وقت شامل ہے اور جو آزاد کشمیر کہلاتا ہے، اور گلگت بلتستان بھی جس کا حصہ تھا، یہ علاقہ ان رضاکاروں نے آزاد کروایا۔ صدارتی نظام والوں نے یہ علاقہ آزاد نہیں کروایا، لیکن صدارتی نظام والوں نے کیا کیا، جب 65 کی جنگ ہوئی، 1965 کی جنگ، تو اس میں کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ کئی گاؤں، کئی دیہات اور کئی چوٹیاں، اچھا خاصا رقبہ جو تھا وہ پاکستان نے کھو دیا۔ انڈیا اس پر قابض ہو گیا، اور آج تک انڈیا ان پر قابض ہے۔ اور مشرقی پاکستان بھی اسی ایوب خان نے دیا، اگرچہ یہ صحرا اس کی دمچی یحییٰ خان کے سر بنتا ہے، کیونکہ فائنل جو ایکٹ تھا، فائنل جو پلے کا جو آخری حصہ تھا، وہ یحییٰ خان نے کھیلا اور پھر پلٹن میدان میں سقوط ہوا۔ اس کے بعد یہ ضیاء الحق کا قصہ سن لیجئے، اس نے پاکستان میں جو منشیات اور اسلحہ اور قتل عام، دہشت گردی اور اس طرح کے واقعات کیے، اور اس کو یہ ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اس نے افغان جہاد لڑا۔ بالکل اس نے افغان جہاد لڑا، لیکن اگر امریکہ کا مفاد اس جہاد سے نہ ہوتا، افغانستان میں روس کی پسپائی سے امریکہ کا مفاد نہ ہوتا، تو ضیاء الحق یہ جہاد کبھی نہ کرتا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان تو امریکہ کو نہ کر ہی نہیں سکتا۔ امریکہ آج بھی کہے پاکستان سے کہ وہ نئے جہاد کے لیے تیار ہو جائے، چاہے وہ جہاد ایران کے خلاف ہو، چاہے وہ مصر کے خلاف ہو، چاہے وہ ترکی کے خلاف ہو، یہ فوراً تیار ہو جائے گا۔ امریکہ کے اشارے پر جہاد جہاد ہے، امریکہ کے اشارے پر جہاد فساد ہے۔ تو یہ ضیاء الحق کے زمانے میں جو پاکستان کے حالات ہوئے۔ اب یہ جو اس کے بعد مشرف آیا، مشرف نے تو خیر لوٹیا ہی ڈبو دی، اس نے تو پاکستان کو ایک کھلواڑ کا نشانہ بنا دیا، اور پاکستان کا نام دنیا میں ایک مذاق کے طور پر لیا جانے لگا۔ لوگ مشرف کو اس زمانے میں عالمی سفارتکار، ڈپلومیٹ اور حکمران پرویز مشرف کو اس وقت کے امریکی صدر بش کا پوڈل کہا کرتے تھے، اور خود بش نے یہ کہا تھا کہ مشرف میرا پوڈل ہے۔ وہی اسی کی بات کو دنیا لے اڑی، اور پاکستان کی اس وقت حیثیت یہ ہو گئی کہ یہ تو امریکہ کا پوڈل ہے۔ یعنی پاکستان کی جو رسوائی مشرف نے کرائی، جس طرح پاکستانیوں کو بیچا
اور جس طرح پاکستان کی ساری تنصیبات امریکہ کے حوالے کر دیں اور جس طرح اس جنگ میں کود پڑا، وہ سارا ایک شرمناک اور دردناک باب ہے جس کی تفصیلات کبھی پاکستان میں شائع نہیں ہوئی. یہاں تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کبھی شائع نہیں ہوئی، وہ اس کی رپورٹ کیا شائع ہوگی؟ وہ تو اس بدبخت نے خود ہی اپنی کتاب میں یہ مان لیا کہ میں نے پاکستانیوں کو پکڑ کر امریکہ کے ہاتھ بیچا اور ڈالر کمائے. اب یہ جو نظام نافذ ہے یہ کیا ہے؟ یہ پارلیمانی نظام ہے. یہ دراصل یہ بھی صدارتی نظام ہے، یہ 5واں صدارتی نظام ہے جو پاکستان پر نافذ ہے، اور اس کے اندر جو تباہی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کھاد کا بحران ابھی تک جاری ہے جو ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے. اس کے ذریعے مال کمانا بھی مقصود ہے، اس کے ذریعے پاکستان کی زراعت کو ختم کرنا بھی مقصود ہے تاکہ ہر زرعی پیداوار باہر سے امپورٹ کی جائے، پاکستان کا کسان رول جائے اور اس امپورٹ میں ہم مزید پیسے کمائیں اور پاکستان سے زراعت کا جو ہے وہ نام و نشان ہی مٹ جائے اور لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگنے پر اتر آئیں یا جرائم ڈکیتی چوری کرنے پر مجبور ہو جائے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اسی طرح چل رہا ہے، ایک پلاننگ کی طرح چل رہا ہے. اور اب اس کو خطرہ چونکہ ہو گیا ہے کہ میں جانے والا ہوں تو یہ افواہیں چھوڑ رہا ہے. چنانچہ یہ صدارتی نظام کی افواہیں جو ہیں وہ 3 طرف سے آ رہی ہیں. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کو ڈیل پر مجبور کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر نواز شریف کو یہ یقین ہو جائے کہ صدارتی نظام آنے والا ہے اور پھر تو 10-15 سال کی یہ بات گئی سیاستدانوں کی، تو وہ ڈر کر مان لے کہ ہاں جو آپ کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں. لیکن نواز شریف اور یہ دھمکی اتنی کمزور ہے اور اتنی بوگس بنیادوں پر کھڑی ہے کہ نواز شریف تو کیا کوئی بھی اسے نہیں مانے گا. اور دوسرا حلقہ وہ یہ جو ابو جہل کی برادری ہے وہ ایوب خان کے گن گانے والی، اور تیسرا جس نے ھائی جیک کر لیا عمران خان جو اپنی پارٹی کے اندر ہونے والی بغاوت کو ناکام بنانے کے لیے پارٹی کو پھر سے جوڑنے کے لیے اس قسم کی افواہیں پھیلا رہا ہے اور اس قسم کے سروے کرا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدارتی نظام کی افواہ سے بڑی پھلجڑی ہے، بڑا لطیفہ ہے کہ مسلم لیگ کی پاپولیرٹی 29% ہے اور پی ٹی آئی کی 28% ہے. اس سے اچھا تو یہ تھا کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ اے این پی جو ہے وہ 70% مقبولیت رکھتی ہے، تو وہ زیادہ بہتر رہتا تاکہ لوگوں کو یہ دھوکہ تو نہ ہوتا کہ یہ سروے یا کیا ہے. سروے کرنا ہے تو کسی بھی گلی محلے میں نکل جائیں اور عوام سے پوچھ لیں کہ کیا سروے ہے. تو ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتا ہوں، اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.